मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम 8 ऐसे ख्वाबों का जिक्र करेंगे जो अगर किसी नेक बंदे या अल्लाह के किसी महबूब को नसीब हो जाएं तो समझ लीजिएगा कि वो अल्लाह के बहुत करीब हो गया है और अल्लाह ताला ने उसे कबूल फरमा लिया है। उसकी दुआओं पर कुन फरमा दिया गया है, यानी उसकी दुआ बहुत जल्द कबूल होने वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद नबूवत में से कुछ बाकी नहीं रहेगा सिवाय मुबश्शिरात के। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुबश्शिरात क्या है? आपने फरमाया, नेक ख्वाब जो कोई शख्स खुद देखे या उसे दिखाया जाए। वो नेक मोमिनों के लिए दुनिया में एक पैगाम होता है। सही बुखारी की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत करीब होगी तो मोमिन का ख्वाब झूठा ना होगा। अल्लाह जब अपने किसी बंदे के लिए कोई फ़ैसला करता है तो वो उसके लिए सबसे बेहतरीन वक्त मुकर्रर करता है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है जो हमें मालूम भी नहीं। ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। जब अल्लाह किसी बंदे को करीब करता है तो ख्वाबों के ज़रिए उसे तसल्ली देता है और उसके दिल को सुकून अता करता है। वो लम्हे सबसे हसीन होते हैं जो आप अपने रब के साथ गुजारते हैं, चाहे वो नमाज की सूरत में हो, कुरान की तिलावत में या ज़िक्र में। कुरान के अल्फाज इतने पुरसुकून और हसीन हैं, और अल्लाह के अलावा आपका ना कोई दोस्त है ना कोई मददगार। अल्लाह से आपका रिश्ता इतना गहरा होना चाहिए कि आप उससे कुछ भी मांगते हुए हिचकिचाएं नहीं। उसके दरबार में आपका कोई भी छोटा सा अमल बेकार नहीं जाता। जो चाहे खुलकर मांगिए, क्योंकि वो हमें हमारे ओहदे से नहीं बल्कि हमारे ईमान से नवाजता है। और अल्लाह पर अपना भरोसा इतना पुख्ता रखिए कि आपकी दुआ उसकी रहमत तक पहुँचे। दुनिया में सबसे तेज़ चीज़ दुआ है। इसकी रफ्तार का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि ये आपके दिल से पहले अल्लाह के दरबार में पहुंच जाती है, उससे पहले कि आपकी ज़ुबान उसे अदा करे। अपने सजदों को लंबा कीजिएगा, क्योंकि सजदे में बेचैन दिलों की दवा रखी गई है। अब सवाल यह है, अल्लाह ये ख्वाब किसको दिखाता है और कब दिखाता है? बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, सदका खैरात करते हैं, हज व उम्रा अदा करते हैं, दुआएं भी करते हैं और अच्छे अमाल में लगे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी दुआ कबूल नहीं होती। वो हर नेकी कर रहे होते हैं, फिर भी दिल की बात अल्लाह तक नहीं पहुंचती। तो ऐसे हालात में अल्लाह ताला उस बंदे को एक ख्वाब दिखाकर बता देता है कि तुम्हारी दुआ मेरी बारगाह में कबूल हो चुकी है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो कौन से ख्वाब हैं जो इस बात की निशानी है कि आपकी दुआ कबूल कर ली गई है। पहला ख्वाब, ख्वाब में दुआ करना। अगर आप ख्वाब में वही दुआ कर रहे हैं जो आप हकीकत में अल्लाह से मांग रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, तो ये अलामत है कि आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। दूसरा ख्वाब, ख्वाब में नमाज पढ़ना। प्यारे दोस्तों, अगर आप ख्वाब में नमाज अदा कर रहे हैं तो समझिएगा अल्लाह ने आपकी दुआ को पसंद फरमाया और उसकी कबूलियत की खबर आपको ख्वाब में दी है। तीसरा ख्वाब, ख्वाब में कुरान की तिलावत करना। ये बहुत बड़ी निशानी है कि आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है। चौथा ख्वाब, ख्वाब में खाना एक काबा को देखना। काबा शरीफ का दीदार इस बात की अलामत है कि आपकी दुआ अल्लाह तक पहुंच चुकी है और बहुत जल्द कबूल होगी। पांचवा ख्वाब, अंधेरे से रोशनी की तरफ जाना। अगर आप ख्वाब में देख रहे हैं कि आप अंधेरे से रोशनी की तरफ जा रहे हैं तो ये अल्लाह की अलामत है, अल्लाह आपसे राज़ी है और जल्द आपकी दुआ कबूल होगी। छठा ख्वाब, हरियाली देखना। हरियाली हमेशा खुशी और बरकत की अलामत होती है। अगर आपने अपने ख्वाब में हरियाली देखी है तो समझ जाइएगा कि अल्लाह ने आपको खुशखबरी दे दी है। सातवां ख्वाब, मुर्दे से कुछ लेना। अगर आप ख्वाब में किसी मुर्दे से कुछ ले रहे हैं तो ये अलामत है कि आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। देना अच्छा नहीं, लेकिन लेना अच्छी अलामत है। आठवां ख्वाब, पहाड़ से उतरते देखना। क्योंकि पहाड़ मुसीबत की अलामत समझा जाता है, लेकिन अगर आप ख्वाब देख रहे हैं कि आप पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं तो ये इस बात का इशारा है कि आपकी परेशानी ख़त्म होने वाली है और दुआ कबूल होने के बहुत करीब है। अब आखिर में जान लीजिएगा कि ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। एक वो जो अल्लाह की तरफ से होते हैं, दूसरे जो शैतान की तरफ से, और तीसरे जो आपकी सोच और दिन भर के ख्यालात से होते हैं। हर ख्वाब को सच्चा नहीं समझना चाहिए, लेकिन जो ख्वाब बार बार आए, दोहराया जाए, वही ख्वाब आपके लिए अल्लाह की तरफ से पैगाम होता है और वही सच्चा ख्वाब कहलाता है। और अब दिल से आमीन कहिए इस दुआ पर।
کون جانے کس کی آمین پر اللہ فرما دے کن فیکن اور ہو جائے سب کچھ ممکن۔ اے رب، تمام دلوں کو، تمام صبر کو، تمام آنکھوں کے آنسوؤں کو، تمام امیدوں اور ایمان کو وہ دروازہ عطا کر دے جس کی موجودگی انہیں حیران کر دے، اور اتنی مسکان عطا کر دے کہ اگلی بار جب آنسو نکلے تو وہ خوشی کے آنسو ہوں۔ پیارے دوستو، انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کے دل میں کوئی درد ہوتا ہے، جب کوئی آرزو پوری نہیں ہوتی، جب کوئی دعا بار بار مانگنے کے بعد بھی پوری نہیں ہوتی، تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوسی کا دروازہ نہیں اپنانے دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی بار جب ہم ٹوٹنے لگتے ہیں، جب دل کا بوجھ بڑھتا ہے، تب اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے اپنے کرم کی جھلک دکھاتا ہے۔ ایسے میں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی خواب دیکھ کر اٹھتا ہے اور سوچتا ہے کیا یہ محض تصور تھا یا اس کا کوئی مطلب بھی ہے؟ تو یاد رکھیے، جب کوئی خواب آپ کی روح کو چھو جائے، آپ کے دل کو اطمینان دے جائے اور آپ کی آنکھوں میں امید کے آنسو بھر دے، تو سمجھیے گا وہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ بہت سے وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود نہیں سمجھ پاتا کہ جو وہ محسوس کر رہا ہے وہ اس کی سوچ ہے یا رب کی رحمت۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، پھر اس کے آنسو بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اس کی تنہائی بھی عبادت بن جاتی ہے، اور اس کی نیند بھی ایک روحانی سفر میں بدل جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار خواب میں کوئی بزرگ شخص ملتا ہے، کوئی نورانی چہرہ نظر آتا ہے، یا کوئی ایسا لمحہ دکھتا ہے جس میں دل کو سکون ملے، تو یہ سب اس اشارے کی علامتیں ہیں جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ کبھی کبھی خواب میں کوئی دروازہ کھلتا ہے، کوئی اجالا پھیلتا ہے، یا اچانک کوئی راستہ مل جاتا ہے۔ یہ سب بتاتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی رحمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ اور اگر آپ نے کبھی اپنے آپ کو خواب میں روتے ہوئے دیکھا ہو، لیکن وہ رونا ایسا ہو جس میں دل ہلکا ہو گیا ہو، تو جان لیجئے گا وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک تسلی ہے، ایک جواب ہے آپ کی چپ دعاؤں کا۔ اور پیارے دوستو، یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو کبھی کبھی اسے دیری سے دیتا ہے تاکہ اس بندے کا ایمان اور صبر اور پختہ ہو جائے، اور جب وہ دیتا ہے تو اس کی رحمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اگر آپ کو بھی ایسے کوئی خواب نصیب ہوئے ہیں جن میں روشنی ہو، سجدہ ہو، قرآن ہو، کعبہ ہو، یا اللہ کا نام ہو، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ بہت قریب ہیں اس دروازے کے جو ہر کسی پر نہیں کھلتا۔ اور اگر ابھی تک ایسا کوئی خواب نہ آیا ہو تو مایوس مت ہوئیے گا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو جاگتے ہوئے وہ کرشمے دکھانے والا ہو جو دوسروں کو سوتے ہوئے بھی نہیں ملتا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے وہ کون سی صورت ہوتی ہے جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کی دعا میں دیری کرتا ہے؟ اس کا جواب سیدھا نہیں مگر بہت ہی دل کو چھو لینے والا ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسے تنہا کرتا ہے، پھر اس کا دل نرم کرتا ہے، اور پھر اس پر رحمتوں کا ایسا دروازہ کھولتا ہے جو پہلے کبھی نہ کھلا ہو۔ اسی سفر میں ایک اہم پڑاؤ ہوتا ہے روحانی خواب۔ پیارے دوستو، کچھ لوگوں کو ایسے خواب آتے ہیں جن میں وہ اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں پاتے ہیں، یا کسی نورانی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسا کوئی لمحہ جسے دیکھ کر دل کانپ جائے اور آنکھیں بھیگ جائیں، یہ اس روح کی پاکیزگی کی علامت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کر چکا ہوتا ہے۔ اور کئی بار کسی کو خواب میں کسی درگاہ پر حاضری نصیب ہوتی ہے یا کسی بزرگ ولی کی زیارت ہو جاتی ہے، تو یہ اس روحانی رشتے کی نشانی ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے بیچ بن چکا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی نورانی ہاتھ میری طرف بڑھا اور میرے سر پر رکھا، تو جان لیجئے گا یہ اللہ کی رحمت کا احساس ہے جو کسی فرشتے کے ذریعے آپ تک پہنچا ہے۔ اگر آپ نے کبھی خواب میں دیکھا ہو کہ آپ بھیڑ میں ہیں لیکن کوئی روشنی آپ کو گھیر لیتی ہے، تو وہ اللہ کا حفاظت کا پیغام ہے۔ اور اگر کسی کو خواب میں بار بار کوئی دریا یا سمندر نظر آئے یا وہ تیرتا ہوا محسوس کرے، تو وہ بھی اس دل کی گہرائی کی علامت ہے جس میں اب تک صبر جمع ہوا ہے، اور اب وہ لہروں کے ذریعے بہہ کر رب کی بارگاہ تک پہنچنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے کبھی اپنے آپ کو خواب میں تنہا کپڑوں سے آزاد ہوتا ہوا دیکھا ہے یا کسی بھاری چیز کو اترتے ہوئے محسوس کیا ہے؟ تو یہ اس بوجھ کے اترنے کا اشارہ ہے جو آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ ہر خواب ایک نزاکت کے لیے ہوتا ہے، اور ہر خواب کا اثر
سیدھا دل پر پڑتا ہے، مگر سمجھنے والے وہی ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی حال میں اللہ کو پکار رہے ہیں، پھر چاہے آپ کی دعا ابھی تک قبول نہ ہوئی ہو تو مایوس مت ہوئیے گا، کیونکہ دعا کے نا قبول ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ نے آپ کی آواز نہیں سنی، بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ اس وقت کا انتظار کر رہا ہے جب آپ کو دینے میں آپ کی بھلائی سب سے زیادہ ہو۔ اللہ ہر اس آنسو کو دیکھ رہا ہے جو آپ نے چپ چاپ گرایا ہے، ہر اس سجدے کو گن رہا ہے جس میں آپ نے دیر تک اپنا سر نہیں اٹھایا، اور ہر اس لمحے کو بھی جہاں آپ نے دنیا سے منہ موڑ کر بس اسی کو یاد کیا ہے۔ یاد رکھیے، جب ساری دنیا سے توقع ٹوٹ جاتی ہے، جب رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں، جب زندگی ایک بند کمرے جیسی لگنے لگتی ہے، تو وہیں سے رب کا کرم شروع ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو تنہائی اس لیے دیتا ہے تاکہ آپ صرف اسی سے بات کر سکیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو وہ یہ جان لیں کہ کئی بار اللہ آپ کی دعا کے بدلے آپ کو اس سے بہتر چیز دیتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کبھی آپ کی ماں کی سلامتی کی دعا بن کر، کبھی کسی چھپی ہوئی مصیبت کے ہٹنے کی صورت میں، کبھی آپ کی اولاد کی حفاظت کی شکل میں، اور کبھی کبھی صرف ایک سکون کی نیند کی صورت میں۔ آپ کو شاید احساس بھی نہ ہو کہ آپ نے جو مانگا تھا وہ کب، کس روپ میں، کس وقت اور کس طریقے سے آپ کو مل گیا۔ تو آج اگر آپ بھی کسی ایسے سفر سے گزر رہے ہیں جہاں صبر بھاری لگ رہا ہے اور انتظار تھکا رہا ہے، تو یقین رکھیے گا آپ کا رب آپ کی حالت سے واقف ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ سمجھ رہا ہے۔ اب آئیے ہم اور آپ ایک ساتھ دل سے دعا کریں، شاید اسی لمحے، اسی الفاظ میں، اسے ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آمین پر اللہ فرما دے کن فیکن۔ پیارے دوستو، اے اللہ وہ سب کچھ عطا کر دے جو ہمارے لیے بہتر ہے، پھر چاہے ہم اسے مانگنا بھول گئے ہوں، ہمیں وہاں سے رزق عطا کر جہاں سے امید بھی نہ ہو، ہمیں وہاں سے محبت دے جہاں سے دل بہت بار ٹوٹا ہے، اور ہمیں وہاں سے سہارا دے جہاں سب نے منہ پھیر لیا ہو۔ اے رب، ہماری راتوں کے آنسوؤں کو ہمارے مقدر کی بارش بنا دے، اور ہماری تنہائیوں کو اپنی رحمت کی روشنی سے بھر دے۔ اے رب، ہمارے دل کو وہ اطمینان دے جس کے بعد کوئی سوال باقی نہ بچے۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ دعا آپ کے دل سے نکلی ہو تو یقین جانیے گا اللہ کی رحمت سے دور نہیں، بس صبر کی اس آخری سیڑھی پر قائم رہیے، کیونکہ راحت بالکل قریب ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہوں تو اس امانت کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔